ہم نے ان دنوں میں یوحنا کی انجیل پہ میں نے 9 ابواب تک 9 چیپٹرز تک جو ہے وہ سسٹمیٹکلی سمرائز کر کے اس میں یہ ان سنڈیز میں کیا تھا۔ آج باب نمبر 10، 11، 12 اور 13، 10 سے لے کے 13 ابواب تک میں اسے ٹچ کروں گا، کیونکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل ایسے ہے، اگر ہم اس میں ایک آیت کو ہی لے کے بیٹھ جائیں، اگر آپ کو یاد ہو، کچھ لوگ جن کو یاد ہو کہ جب میں نے جان دا گاسپل پہ پہلے ہی ایک چیپٹر پہ بائبل اسٹڈی اپنے گھر میں دی تھی، اور اس میں اس وقت لوگ آ کے وہ نوٹس لیا کرتے تھے، تو ایک ہی آیت میرا خیال کتنی دیر لے کے چلے تھے، اس کی پہلی آیت ہے، اور اس میں بہت گہرائی کی باتیں ہیں۔ جان دا گاسپل، اگر آپ کسی دنیا میں ایونجلائز کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی پوری بائبل دینے کی بجائے نیا عہد نامہ آپ دیا کریں، گاسپل آف جان سے آپ شروع کریں۔ وہ خدا یسوع مسیح کی پوری شخصیت کو، ان کے مقصد کو، اور وہ کیوں اس دنیا میں آئے انسانی جسم لے کے، وہ کون ہیں، کیا ہیں، کیا کر سکتے تھے اور کیا کر سکتے ہیں، اور ہم ان میں کیا ہے۔ یہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہمیں بتاتی ہے۔ 10واں چیپٹر، اگر ہم اسے سمرائز طور پہ ایک ہیڈنگ اگر دینا چاہیں تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں، یسوع مسیح اچھا چرواہا، جیسس کرائسٹ از اے گڈ شیپرڈ۔ باب نمبر 11 کا جو عنوان ہے، یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے۔ 11واں چیپٹر اس کا ہم اگر ٹائٹل اس سے دیکھنا چاہیں تو جیسس کرائسٹ از دا ریزریکشن اینڈ لائف، قیامت اور زندگی وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 12واں جو چیپٹر ہے وہ بات کرتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ 13واں چیپٹر جو ہے اس کا ٹائٹل ہے یسوع مسیح خادم ہے، وہ ابن خدا ہے، وہ ابن آدم ہے۔ خدا جیسے کام کرتا ہے، خدا کو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، جسمانی ملاپ سے، وہ تخم کے حساب سے نہیں، روحانی طریقے سے خدا سے نکلا، اور اس میں ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ جو چیزیں خدا میں ہیں، وصفیں ہیں، وہ یسوع مسیح میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابن آدم، خدا نے پہلے آدم کو بنایا، آدم اس کو مینٹین نہیں رکھ سکا، گناہ میں گر گیا، پھر خدا نے پچھلا آدم، دوسرا آدم بھیجا، جو مقصد تھا اوریجنل آدم کا کہ اس زمین پر خدا کی ستائش ہو، اس کا جلال ہو، اور اس زمین پر لوگ اس کی ستائش کریں۔ God made Adam to replace devil the Lucifer۔ یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹڈی ہے، لیکن اگلے مہینے میں کچھ سیریز کروں گا جس میں تثلیث پہ بات کروں گا، خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے، بائبل بدلی ہے یہ نہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ خاص ایشوز ہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ جائے گا، خدا کا کلام اپنے آپ کو کیسے ثابت کرتا ہے، خدا کا کلام بدلا ہے یا وہ معلومات بدلی ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ ہم ان پہ بات کریں گے اگلے مہینے میں، اپریل میں، اور اسی لیے یہ سسٹم ایسے خدا نے آٹومیٹکلی بنا دیا ہے کہ جب بھی میں نوٹنگم میں ہوں گا اس چرچ میں ہی پریچ کروں گا، جب میں ایونجلزم کے لیے باہر جاتا ہوں، پھر یہاں خدا کے خادم ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکنز ہیں، they will come and take over۔ یسوع مسیح صرف چرواہا نہیں، اچھا چرواہا ہے، اور اگر آپ اس باب کو پڑھنا چاہیں تو یسوع مسیح نے خود کلیم کیا، انہوں نے خود کہا، اس میں تقریباً 10-11 میں پوائنٹس دیکھ رہا تھا جو یسوع مسیح نے اچھے چرواہے کے بارے میں بتائے، تقریباً 5-6 پوائنٹس ہیں جو برے چرواہے کے بارے میں یسوع مسیح نے پوائنٹ آؤٹ کیے، اور موجودہ دور میں یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، ایک بہت اہم بات ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ شیپرڈز جیسے پروفٹس ہیں، یوحنا استباغی انجیل کے مطابق خدا یسوع مسیح سے پہلے مسیحیت میں
آخری نبی ہے نبیوں کی لڑی سے. اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے نجات کا کام کیا اور پھر پاک روح کے نزول کے بعد نبوت ایک گفٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنی طاقت سے ایلڈر مورس کو دے سکتا ہے, جنید کو دے سکتا ہے, روی کو دے سکتا ہے, درشن کو دے سکتا ہے, کسی کو زمان کو. پاک روح اپنی قوت سے یہ گفٹ دے سکتا ہے. اگر آپ کرنتھیوں کے خط میں لکھے وہاں 12 گفٹس ہیں, اور جو فزیکل نبی ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نوح کو دیکھتے ہیں, دوسرے جتنے بھی انبیاء ہیں, بہت سارے لوگ داؤد کو نبی کہتے ہیں, لیکن داؤد بادشاہ ہے. اس کے زمانے میں ناتن نبی ہوا کرتا تھا. خدا نے وعدہ کیا تھا داؤد سے کہ تو بادشاہ ہے, تیری بادشاہی کا کبھی انت نہیں ہوگا, تیرے تخت میں, تیرے گھرانے کے تخت میں بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا وہ اپنے آپ کو کیسے وہ بتاتے ہیں, ان کی کوالٹیز اگر ہم دیکھیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے شاید پورا مہینہ میں اس پہ ٹیچ کر سکتا ہوں, پریچ کر سکتا ہوں, لیکن صرف کچھ جو ہے پوائنٹس آپ کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ 3-4 چیپٹرز کو ہم جلدی کوئکلی اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دروازہ ہوں, اور جو چرواہا ہے, جو مالک ہے, وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دروازہ جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی, عدن سے لے کر عدن میں جو 3 باب ہے پیدائش کی کتاب, اس کی 15ویں آیت سے بات شروع ہو کر ملاکی اور یوحنا استواگی تک ایک ہی شخص کی آمد کی, ایک شخص کے چرواہا ہونے کی, اس کے پاسبانی ہونے کی اور اس کا پاسبان ہونے کا ذکر ملتا ہے. اور خدا یسوع مسیح کے دروازہ ہونے کے بارے میں انہوں نے پیشن گوئیاں کی, اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہ میں ہی ہوں, میں ہی دروازہ ہوں, میں اچھا چرواہا ہوں, یسوع مسیح نے کہا. اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. انہوں نے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو پیار کرتا ہے. جو اچھا چرواہا ہے انہیں خالص اور اصلی کھانے کو دیتا ہے. اچھا جو چرواہا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے. اچھا جو چرواہا ہے ان کی بہتری چاہتا ہے. اچھا جو چرواہا ہے ان کی ترقی چاہتا ہے. اچھا جو چرواہا ہے انہیں سیدھی راہ پہ لے کے چاہتا ہے. اچھا جو چرواہا ہے ان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے جان بھی دیتا ہے. اچھا جو چرواہا ہے وہ بھیڑوں کو چیرتا پھاڑتا یا انہیں ذبح کر کے کھاتا نہیں, وہ ان کی صفائی کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے کوشش میں رہتا ہے اور ترس رکھتا ہے اور پیشن رکھتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو چرواہے کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے وہ چھڑی خاص قسم کی ہے. وہ چھڑی ایسے ہوتی ہے کہ اس کی کھونٹی کی طرح ایسے آگے سے مڑی ہوتی ہے. وہ چرواہے کی جو چھڑی ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر کوئی بھیڑ جو ہے وہ کسی جھاڑی میں پھنس گئی یا کسی جگہ, تو وہ اس کو الٹا کے وہ جو چیز ہے اس کے گلے میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں ڈال کے اسے کھینچتا ہے کہ وہ تباہ نہ ہو, وہ ہلاک نہ ہو اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو. اور اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ 3 باب 19ویں آیت میں, اگر آپ پڑھیں وہاں لکھا ہے میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو تنبیہ کرتا ہوں تاکہ وہ توبہ کریں اور سرگرم ہوں. بہت دفعہ خدا ہماری زندگی میں ہماری اچھائی کے لیے ہمیں سختی میں سے گزارتا ہے, اور اچھا چرواہا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے لیے وہ موجود رہتا ہے محبت کی وجہ سے. خدا یسوع مسیح نے جو فالس شیپرڈز ہیں, جو برے چرواہے ہیں, ان کی کوالٹیز میں بتایا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خوشی اور اپنا نام چاہتے ہیں. جب آپ منسٹریز کو دیکھتے ہیں, جب آپ چرچز میں جاتے ہیں, جب آپ خادموں کو دیکھتے ہیں, دس از اے کرائٹیریا. آپ پرکھیے کہ وہ اپنا نام چاہتے ہیں اور وہ آرام طلب ہے, اپنا بوجھ لوگوں پہ ڈالتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی اگر آپ زندگی میں دیکھیں, خدا یسوع مسیح نے بوجھ لوگوں کے لیے. شیطان جو کیا ہے وہ چھینتا ہے, وہ استعمال کرتا ہے,
وہ تباہ کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو چور ہے وہ دروازے سے نہیں آتا، وہ دیوار پھاند کے آتا ہے، اور وہ چوری سے آتا ہے، اور اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چوری نہیں، چور آتا ہے وہ چرانے آتا ہے، تباہ کرنے آتا ہے اور ہلاک کرنے آتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا۔ اور برے چرواہے کی جو خدا یسوع مسیح نے جو نشاندہی کی، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے بھیڑوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو ایک اور نشاندہی کی کہ وہ غلط راہ پر لے جاتے ہیں۔ جیسے شیطان جو ہے وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں کہے گا کہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو اچھا دکھتا ہے، تیرے میں یہ ٹیلنٹ ہے، تو ایسے کر، تو ایسے کر، اور وہ غرور کو، خود نمائی کو اور خود نمائشی کو لے کے آتا ہے غلط راہ پر۔ انجیل کی بجائے اپنے جو ہے پروجیکٹس، انجیل نجات کی بجائے ریلیجن اور جو کلچر ہے اس کی پریچ کرنا۔ اور اسی لیے جب میں ہمیشہ کہتا ہوں there is difference in fellowship اور church، one in Christ is not fellowship۔ فیلوشپ میں لوگ قانون بناتے ہیں، ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، لوگ چلاتے ہیں نظام کو۔ چرچ جو ہے اس کا ہیڈ یسوع ہے، وہ اپنے خادموں کو چنتا ہے، پاک روح کے وسیلے سے وہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں۔ This is the difference، this is the difference۔ اور وہاں پرابلم ہو جاتا ہے جہاں ریاست اور خدا کا کلام جو ہے وہ کمبائن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹیررزم کیوں ہے؟ دنیا میں لوگ ایک نظام مانگتے ہیں، اس ملک کا نظام کیا ہے؟ اس کو مذہب کو اور ریاست کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ہائی لائٹ کیا، اس نے کہا کہ وہ غلط راہوں پہ لے کے جاتے ہیں، وہ اپنی ہی بھیڑوں کا شکار کرتے ہیں۔ کوئی موٹی جی بھیڑ جو اچھی فائنینشل ہے اس کے گھر زیادہ وزٹ ہے، جس کے پاس جاب نہیں ہے دعا لی ٹائم نہیں، تسی چلے جائے ڈیکن صاحب دعا کر رہے to use the sheep۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، اور یہ ایک نشاندہی ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے وہ مزدور کی طرح ہوتے ہیں کہ مصیبت آئی بھاگ گئے۔ کلیسیا کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اور خدا یسوع مسیح نے اسی لیے کہا، انہوں نے کہا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ پروفیشنل منسٹری اور کالڈ منسٹری میں یہ فرق ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے منو تے تنخواہ ملی رہی ہے، کوئی آوے نہ آوے، منو کی ضرورت، میرا دل لگا ہے جیت مسئلہ۔ لیکن جو خدا کی طرف سے خدمت میں ہے وہ طرز سے، وہ آنسوؤں سے، وہ محبت سے، کیونکہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی خدا کے سامنے ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بڑا واضح طور پر اس چیپٹر میں بڑی بات کی کہ جو مزدور کیا ہے، وہ جب بھیڑیے کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اور اس میں خدا یسوع مسیح نے اپنے والنٹرلی رضاکارانہ اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی بھیڑوں کے لیے جان دینے کی انہوں نے پریڈکشن کی کہ وہ کس طرح نجات پائیں۔ اس میں ایک اور خاص بات ہے کہ یہودی جو ہے وہ ہمیشہ پلاٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح کو جو ہے وہ پکڑا جائے، اسے قتل کیا جائے۔ اور اس چیپٹر میں آپ دیکھیں گے کہ میراکلسلی خدا یسوع مسیح ان میں سے ہمیشہ بچ کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا جو نجات کا پروجیکٹ تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم اگلے چیپٹر میں جائیں، یہاں ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ، نہیں نیکسٹ چیپٹر ہے یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے، 11واں چیپٹر جو ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے 3 تقریباً چیزیں ہیں جو جس کے بارے میں یہ پورا چیپٹر بات کرتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے لازر کا زندہ کیا جانا، آپ کو 11ویں چیپٹر میں ملے گا۔ اور یہ لازر اس کی 2 بہنیں تھیں، مارتھا اور مریم۔ اور اس چیپٹر میں بہت جو کنفیوژن اکثر ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ مریم مگدلینی نے خدا یسوع مسیح کے پاؤں کو عطر ڈال کے اپنے بالوں سے صاف کیا اور اسے بوسے دیے،
वो नहीं, ये लाजर की बहन मरियम थी, और इसके बारे में आपको बड़ा क्लियर इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी 11वें चैप्टर में, कि वो मरियम जिसने जटा मासी के आग से खालिस इत्र से कीमती इत्र को लेकर यीशु के कदमों पे डाला और अपने बालों से उसके पांव को साफ किया और उसके पांव को चूमा, और यहूदा इस्करियोती को इस पे इतराज था। और अगर किसी और बाइबल में जो अनाजील में देखते हैं तो कुछ और भी फकी फरीसी भी खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपको इस चैप्टर में मिलेगा लाजर का जो जिंदा किया जाना, और इसमें मैं खुदा यीशु मसीह की उस मोहब्बत को फिर प्रिडिक्शन के बारे में आप जानेंगे। इसमें बड़ा खूबसूरत बात है कि मार्था और मरियम खुदा यीशु मसीह को कहती हैं, अगर आप 11वां चैप्टर पढ़ के देखें, वो पहले ही से कहती हैं कि तेरा दोस्त लाजर बीमार है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा अपने जलाल के लिए आपको खिदमत में रखते हुए आपको जिस्मानी तौर पर, आपको रूहानी तौर पर कुछ ट्रायल में से गुजारता है, तो उसके लिए कुड़िए नहीं, उसे कहिए कि अगर मैं हमेशा आप ऐसी इस तरह दुआ करें, अगर ये बीमारी आपके जलाल के लिए है तो खुदावंद मुझे उसमें कुव्वत बख्शिए, और अगर खुदावंद ये शैतान की तरफ से है तो आपका यीशु नाम इसका मुकाबला करे। और खुदावंद यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों को बुलाते हैं कि हमारा लाजर जो दोस्त है सो गया है, वो नहीं समझते। फिर खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और कोई भी इस बात को नहीं सोच सकता है, इवन के मार्था और मरियम ने, जबकि मार्था ने और मरियम ने जब वो से बाहर मिलती हैं आके, वो कहती है अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी रूहानी वेद की बात की, जो आपका और मेरी उम्मीद है, यकीन है, और जो मसीहत को सारे धर्मों से अफजल और फर्क करती है। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी नहीं मरेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाए वो जो है हमेशा जिंदा रहेगा। इसका क्या मानी है? खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे भी इख्तियार रखते हैं, वो जिस्म को भी जिंदा करते हैं, और रूहानी तौर पर भी हमेशा की जिंदगी, हमारी रूहानी मौत गुनाह की वजह से होती है, वो उनको बुलाने से, उन पर ईमान लाने से, तौबा करने पे खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, हमारे गुनाहों को माफ करते हैं और हमें हमेशा की जिंदगी का में लेके जाते हैं। और ये सबसे बड़ा भेद है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बाब में खोला है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं जिंदगी की, हमेशा की जिंदगी का ऐलान किया इस चैप्टर में। और उसके बाद और अगर हम उसमें देखें तो इसमें ये जो फरीसी है, बल्कि सरदार काहन, जो उस जमाने में कायफा था, नया वो सरदार काहन बना था, उसने बड़ा मंसूबा बनाया कि किस तरह हम यीशु मसीह को पकड़े, इसे कत्ल करें। और उसने जो प्रिडिक्शन भी उसमें बातों बातों में की, उन्होंने कहा कि अगर सब लोग इस पे ईमान ले आएंगे, ये पॉलिटिकल गेम चल रही थी, रिलीजियस क्लर्जी गेम जो चल रही थी अंडरग्राउंड, जब हम स्टडी करते तो 2-3 चीजें एक साथ चल रही थी। रोमन्स की हुकूमत थी, यहूदी रोमन्स को अपने ऊपर जो है वो उनका तसल्लुत पसंद नहीं करते थे। फ्रीडम फाइटर बराबा जो था वो यहूदी फ्रीडम फाइटर था, उसने यीशु मसीह के साथ निगोशिएट करने की कोशिश की कि तू बादशाह बन जा और हम इन रोमन्स को जो, लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है उसकी बादशाहत तो आसमान और जमीन की है। अगर आप देखें इसी में खुदा यीशु मसीह इस चैप्टर में अगर आप देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह अपने हमेशा की जिंदगी की बारे में बात करते हैं। और जब उन्हें ये फकी फरीसी पकड़ना चाहते हैं तो वो बड़े आराम से छुप कर निकल जाते हैं। प्रोसिक्यूशन जो है बहुत बड़ा एक ये टॉपिक है। प्रोसिक्यूशन में जितने लोग खुदा यीशु मसीह ने ये कहा, खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जब एक जगह सताते थे तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जब उन्हें बहुत सताते हैं तो वो इफ्राहीम एक शहर में चले जाते हैं जो शागिर्दों के साथ वहां जाके रहते हैं। प्रोसिक्यूशन जो है ये मसीही ईमान का शुरू से एक हिस्सा है। जब खुदा ने इंसानी जिस्म लिया और वो भी आया, वो भी प्रोसिक्यूटेड हुआ। और उसमें इस चैप्टर में आप देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह अक्सर वो यहूदियों की आंखों से निकल के दूसरी जगह चले जाया करते थे। अगर उसके बाद 12वां चैप्टर आप देखें, यीशु मसीह बादशाह है। अब ये बहुत
بہت خوبصورت اس میں باتیں، اگر میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اسے ٹائم دیا کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور اسی چیپٹر میں خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ بلکہ وہ 13ویں چیپٹر میں ہے، لیکن اس میں بھی ذکر ہے روحانی طور پر اندھے ہونا، روحانی طور پر بہرے ہونا، کہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے. یہ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم آدھی آیت کو لیتے ہیں جو شیطان لے کے آتا ہے، جو آپ کچھ چینلز پہ دیکھتے ہیں جو بائبل سکھاتے ہیں، وہ آدھی آیت ہمیشہ بولتے ہیں. دھیان سے سنا کریں، کیونکہ یہ جب آپ انجیل پڑھتے ہیں اس کو سیکوینس کے ساتھ پڑھیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں، اور پچھلی آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جب لازر کو زندہ کیا تو صرف اس انجیل میں آپ کو علم ہوگا کہ وہ بیتنیہ میں، میں اس شہر میں گیا ہوں بیتنیہ میں جہاں لازر کو زندہ کیا گیا. لازر کو زندہ کرنے کے بعد مارتھا، لازر اور مریم نے ایک شکر گزاری کے کھانے کا بندوبست کیا جس میں یسوع مسیح انوائٹڈ تھا، لازر اس کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور اسی وقت ہی مریم نے خدا یسوع مسیح کے جو پاؤں کو عطر سے دھو کر بالوں سے سکھایا تھا. اور آپ اس چیپٹر میں دیکھیں گے، اور اس معجزے کی وجہ سے پورے یروشلم میں بلکہ کفرنہوم میں دور دور علاقے میں یسوع مسیح کے نام کی شہرت ہو گئی. اور یہ قریب تھا کہ جب عید فصح بھی آ رہی تھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں دیکھیں گے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے. یہ دیکھیں، میں اس پہ غور کر رہا تھا، یہ سارے یہودی فقی فریسی اسے مارنا چاہتے ہیں، اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن یہاں وہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ پبلکلی آتا ہے خدا یسوع مسیح ناصری. بہت دفعہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی بدل گئے ہیں، انہیں پبلک میں گواہی دینے کی انویٹیشن دے. اگر وہ پبلک میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، امیڈیٹلی نو کہ وہ بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے، جب وہ اپنے ان لوگوں میں جائیں گے وہاں وہ ہو جائیں گے، جب مسیحیوں میں آئیں گے پھر وہ وہاں وہ ہو جائیں گے. یسوع مسیح نے کلوری پر پبلکلی اپنی جان دی. یسوع مسیح نے جو معجزے کیے دنیا کے سامنے کھلے عام کیے، اور وہ ہر جگہ جو ہیکل میں کھڑے ہو کر تعلیم دیتے تھے. اچھا چرواہا دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب یروشلم میں آتے ہیں تو لوگ انہیں سوار کرتے ہیں. اب اس موقع پہ یہودی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں جو شاگرد انکلوڈنگ یہودا اسکریوتی کی جو نیگوسیشن چل رہی تھی سردار کہن اور ان کے ساتھ، کہ ہم اسے لا کے ڈکلیئر کر دیں گے یہودیوں کا بادشاہ، اور جو ہے وہ رومن امپائر کو جو حکومت ہے اس کو تھوڑا دھچکا لگے گا. بہت سی چیزیں اس میں پولیٹیکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور پھر یہودی فقی فریسیوں نے شاگردوں کو کہا کہ ان کو چپ کراؤ، کیوں یہ کہتے ہیں بادشاہ ہے ہوشانہ ہوشانہ. اور یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ اگر یہ چپ کر جائیں گے تو آج پتھر چلا اٹھیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں. یسوع مسیح بادشاہ ہے. وہ حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ تو مذاق کے طور پہ لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ، لیکن انڈائریکٹلی وہ اس سے قبول کر رہے تھے کہ ہی از کنگ آف جوز. پھر اس میں خادموں کی ٹیم کا ایک ہمیں مثال ملتی ہے. کچھ یونانی آتے ہیں جو یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. یہ بات فلپس کو پتہ چلتی ہے. فلپس کیا کرتا ہے، یہ لے کے بعد وہ اندریاس سے کنسلٹ کرتا ہے، واپس میں گفتگو کرتے ہیں. کیا کرتے ہوں گے؟ یسوع مسیح کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تھا، اسے قتل کرنا چاہتے تھے. یونانیوں کے جنٹائل ہوتے ہوئے وہ مذہبی طور پر کہ یسوع مسیح کو ملنے دینا چاہیے یا نہیں، انہوں نے کیا بات کی ہوگی. یہ سب ان میں 2-3 چیزیں پہلے انہوں نے ڈسکس کیا. پھر وہ دونوں گئے اور انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ کچھ لوگ تجھے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ وہاں دیکھیں گے تو خدا یسوع مسیح نے وہاں زندگی کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جو کلام جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے، آپ اس پورشن میں دیکھ سکتے ہیں. یسوع مسیح نے انہیں وہاں جو تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ روحانی بہرے پن کی بات کرتے ہیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے
चर्चेज क्यों टूट जाते हैं, या कलीसिया में इंतशार क्यों फैल जाता है। कभी कभी मिनिस्ट्रीज में एक दूसरे की बात नहीं समझ आती, उसकी सिर्फ ये एक वजह है, ये नहीं कि एक गलत है और वो सही है, उनका देखने का सोचने का अंदाज अलग अलग है। एक ही ये किताब है और इसका वो हिस्सा जो मेरी तरफ है मैं उसे देख रहा हूं, और यहां अगर एक धब्बा है, मैं कहूंगा इस बुक पे तो काला धब्बा है, लेकिन जो आप देख रहे हैं उस पे नहीं। हमारे देखने का ज़ाविये का फर्क है कि जब तक मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, और यही एक रूहानी तौर पर खुदा के कलाम को ना समझने की बात है। और पौलुस इसे ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जो जिस्मानी हैं वो जिस्म की चीजों की फिक्र में रहते हैं, वो रूहानी लोगों को नहीं समझ सकते, और जो रूहानी हैं वो रूहानी लोगों के साथ साथ जिस्मानी लोगों को भी समझ लेते हैं। और ये प्रॉब्लम होता है। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि वो आंखें रखते हैं, वो देखते नहीं, और ये बात हम बार बार यूहन्ना की इंजील में खुसूसन जब यीशु मसीह इसके बारे में जो बात करते हैं, अपने आप को बादशाह बताते हुए अपने आप को हमेशा की जिंदगी खुदा का बेटा, और बहुत से लोग हैं जो इस बात को उसमें डिवीजन हो जाती थी। और बहुत दफा जब चर्चेस में खुदा के कलाम को उस तरीके से जो पाकरू दे रहा है उसे लोग नहीं समझते, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, कंफ्यूजन स्टार्ट्स। और इसका जो क्राइटेरिया खुदा ने बनाया है वो ये है, खुदा हमेशा बुलाता है। मूसा ने उसे लाके अपने क्राइटेरिया पे किया, उसे पाक किया, उसने कहा जूती उतार दे, ये जगह पाक है। और यशुआ को भी ये कहा, खुदा हमेशा उस आदमी आम शख्स को अपने स्टैंडर्ड पे पहले लाता है, और फिर वो अपना कलाम उसे जो है वो रिवील करना शुरू कर देता है। और इसी तरह ही कलाम में भी जब कलीसिया कौन है, हर एक नहीं जो खुदा कहते हैं, हर एक नहीं जो मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाकर गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी में यीशु के साथ चलते हैं, वो ही मसीही है। जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाए। ये क्राइटेरिया है, और जब तक ये क्राइटेरिया नहीं होता उस वक्त तक कलीसियाओं में झगड़ा है। कुछ जिस्मानी तौर पे फेलोशिप, ये मैन मेड आदमी, और दूसरा है खुदा की डिवाइन उस पे चलने का। और ये इसमें आप ये भेद देखेंगे, खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा। द लास्ट चैप्टर जो इस आज की सीरीज में है वो है चैप्टर नंबर 13, यीशु मसीह खादम है। हालेलुया। लेकिन 12वें चैप्टर में एक खास बात जो है पाकरू मेरे दिल में डाल रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। जब मरियम ने वो इधर जो एक में 300 दिनार लिखा है यूहन्ना की इंजील में, एक और इंजील में 500 दिनार लिखा गया है। इसको मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है। इसे हम कहते हैं सिनॉप्टिक प्रॉब्लम। बाइबल बदली नहीं है। एल्डर मोरिस ने एक एक्सीडेंट को देखा है, यहां पे खड़े हो चुके, और उन्होंने कहा कि गाड़ी तेजी से आ रही है। फिर मैंने देखा एक बच्चा भागा, उसे बचाते बचाते वो खंबे में लग गया। वही वाक्य वहां से रवि गिल देख रहा है, वो कहता है मैंने देखा एक बच्चा भागा हुआ जा रहा था, उस बच्चे ने कुछ किया है और गाड़ी खंबे से लग गई। वाक्य एक है, बताने का तरीका फर्क है। चारों अनाजील में फर्क तरीके से यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन सब लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि नंबर्स में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो वाक्य एक है। यहां लिखा है कि 300 दिनार का, और जो यूहन्ना यहूदा इस्करियोती है वो बड़ा कुड़ता है। वो कहता है कि इसे क्यों मतलब ये कर दिया, ये तो गरीबों को दिया जाता है। अब खुदा का कलाम बताता है कि वो खुद चोर था और वो अपने तरीके से चीजों को करता था। मालिक तो खुदा था, यीशु मसीह था, लेकिन उसने जिम्मेदारियां दी हुई थी। अब इसमें खास बात है जो आप अगर देखना चाहें तो अब 13वें चैप्टर में भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन 12वें चैप्टर में है। उसी में खुदा यीशु मसीह ने जो है वो एक्सपोज किया था, 13वें चैप्टर में एक्सपोज किया। अब उसमें एक चीज का हमें पता चलता है जो पाकरू मेरे दिल में डाल रहा है, कैन नीड टू टेल यू।
यीशु मसीह की जिंदगी में जब ये उनको माली तोहफे मिलते थे, इस कलाम के मुताबिक वो मुताजों को भी दिया करते थे। दे यूज्ड टू डू द चैरिटी वर्क। उसमें जो ईद की सामान और साजो सामान चीजें वो खरीदते थे, दूसरे अखराजात होते थे उनकी ट्रांसपोर्टेशन के। और बाइबल में आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं, खवातीन हैं, जो उनकी माली मदद किया करती थी और उसके बाद वो मुताजों को भी दिया करते थे। 13वें बाब में देखते हैं यीशु मसीह खादिम है। उन्होंने शायरवानी के बाद वहां लिखा है कि उन्होंने शागिर्दों के पांव धोए और उन्होंने एक खास बात जो इसमें 3 चीजें उन्होंने सिखाई कि खुदाम यीशु मसीह ने रहमाना जिंदगी में जो रहनुमाई करते हैं, उनकी जिंदगी में मोहब्बत और खिदमत की मिसाल को कायम किया और उन्हें तलकीन की और उन्हें कहा कि जरूर है तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। उसके बाद कलीसिया में हम देखते हैं इशाए रवानी तो शागिर्दों ने जारी रखी, लेकिन हर वक्त वो पांव नहीं धोते थे। दैट वाज द थॉट कि आप खादम बनो, आप एक यहां तक एक दूसरे की खिदमत करो कि आप अपनी मोहब्बत को और उसमें कायम रहो। इट्स नॉट अ ट्रेडिशन, एक मजहबी उसका शुरू करने का नहीं कि आप पहले पांव धोएं फिर पांव को काटना शुरू कर दें, ऐसा खुदा का मतलब नहीं। लेकिन एक्सट्रीम जो है उसमें खिदमत को वो जाहिर करता है। उसके बाद में यहां हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती को पकड़वाने के बारे में खुदा यीशु मसीह ने बड़ा वाज़ेह इसमें बताया कि ये मुझे पकड़वाएगा। और उन्होंने कहा कि जो नवाला उसमें डबोता है, वहां लिखा है कि शैतान उसमें समा गया। और खुदा यीशु मसीह ने 13वें चैप्टर में कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं मोहब्बत का, एक दूसरे से तुम मोहब्बत करो और इस तरह तुम्हें लोग मेरा शागिर्द जानेंगे। और इस लास्ट चैप्टर में खुदा यीशु मसीह ने पतरस की 3 बार इनकार करने का जो है वो पेशन गोई की।